بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے ایف آئی اے کی جانب سے جو سائبر کا جو قانون ہے وہ اس کے استعمال سے متعلق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر ایف آئی اے کی جانب سے سائبر کرائم قانون کے استعمال پر سوالات کھڑے کیے گئے ہیں۔ 10 قسم کے سوالات عدالت نے ایف آئی اے کے سامنے رکھے ہیں۔ بڑی اہم قسم کی آبزرویشنز دی ہیں۔ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور اس قسم کی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان میں جو جھگڑے ہیں لوگوں کے درمیان، کیا ایف آئی اے ان پہ کارروائی کر سکتی ہے؟ ان تمام کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے کیس کا احوال بتانے سے قبل آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی خبریں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 خواتین کا کیس ہے جس کے پیچھے بھی کچھ شریک ملزمان بھی ہیں جن کے درمیان کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں۔ اسی طرح جو ان کا آپس میں واٹس ایپ پہ کوئی گروپ تھا، وہاں پہ لڑائی ہوئی، فیس بک پہ کچھ جو ہے تصویریں اپلوڈ ہوئیں۔ اس تمام تناظر میں ایک خاتون نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ایف آئی اے ہمیں بار بار بلا کے مجھے ہراساں کر رہی ہے۔ کیس کے میرٹس پہ ہم نہیں جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ آئندہ سماعت پر اس کو دیکھے گی، لیکن سائبر کرائم کا قانون ایف آئی اے کس صورت میں استعمال کر سکتی ہے، کن سوالات کا جواب مانگا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایف آئی اے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو 10 قسم کے سوالات ہیں ان پر جانے سے قبل میں آپ کو آج کی کارروائی کا احوال بتاتا ہوں جن میں اہم آبزرویشنز بھی آئی ہیں، سامنے آئی ہیں۔ عدالت نے جو تفتیشی ہیں ایف آئی اے کی سائبر کرائم کے اس معاملے کی تفتیش کر رہی تھی، ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ کہاں ہوئی ہے، کتنی ٹریننگ ہوئی ہے، کیا آپ جو قوانین ہیں اس کے بارے میں جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 ماہ کی ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، اس میں بیسکس جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ تو اب عدالت نے یہ کہا کہ 1 ماہ کی ٹریننگ میں کیسے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ قانون ہے، اس کے کتنے اثرات ہیں، جب ایف آئی اے کسی کو نوٹس کرتا ہے اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، اس سے کس طرح ایک ہراسمنٹ کا جو عنصر ہے وہ بھی اجاگر ہوتا ہے، اور کیسے ایف آئی اے کے تفتیشی کو عدالت نے یہ کہا کہ کیسے آپ اس کیس کو آگے جو آپ نے جو سیکشنز لگائی ہیں، سیکشن 14 اس کے ساتھ کیسے آپ پرسو کر سکتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے یہ اہم آبزرویشن آئی کہ جس طرح پیکا کا استعمال ہو رہا ہے یہ انتہائی سیریس نوعیت کا معاملہ ہے جس کو عدالت دیکھ بھی رہی ہے اور آئندہ بھی اس کو دیکھے گی۔ ایف آئی اے کو یہ کہا کہ ایف آئی اے کے جو حکام تھے کہ آپ اگر واٹس ایپ، فیس بک یا اس قسم کی لڑائیوں جھگڑوں کے معاملات میں اگر پڑ گئے تو اصل جو کام ہے وہ کہاں جائے گا۔ ایف آئی اے کا سکوپ جو بہت وسیع ہے، تو عدالت نے کہا کہ صرف سائبر کرائم کا قانون ہی آپ کا وہ احاطہ نہیں کر رہا بلکہ ایف آئی اے کا کام جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے گزشتہ ایک صحافی کا کیس عدالت کے سامنے آیا تھا، اس پہ ویڈیو بھی میں نے کی تھی اور آپ کو اس کی ساری تفصیلات بیان کی تھی۔ عدالت نے یہ کہا تھا کہ تفتیشی افسران جو ہیں ایف آئی اے کے ان کو گائیڈ لائن جاری کی جائے کہ وہ کیسے الیکٹرانک کرائم میں کیسے کارروائی کر سکتے ہیں، کیسے ان کیسز کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اہم چیز یہ بھی تھی کہ ایک فائنینشیل ایشو ہے 2 پارٹیز کے درمیان، تو اس پہ قوانین موجود ہیں، سول سوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ جب 2 پارٹیز کے درمیان تنازع ایک صرف فائنینشیل یا کمرشل نوعیت کا ہے تو آپ درمیان میں کیسے آ گئے؟ یہ تو سول سوٹ دائر کرنا تھا، دعویٰ دائر کرنا تھا، ایک دوسرے کے خلاف وہ دائر کر سکتے ہیں، آپ کیسے اس کو ہراساں کر سکتے ہیں؟ تو آگے چل کر عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو سکوپ ہے، جو لیگل ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے کے تھے افسر، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا سکوپ جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ سکوپ اتنا بھی وسیع نہیں ہے کہ جتنا سائبر کرائم کے تحت جو ایف آئی اے نے بنا لیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم آبزرویشن تھی کیونکہ ایف آئی اے کے حوالے سے بہت سارے کیسز آئے روز اسلام آباد ہائی کورٹ یا مختلف عدالتوں میں آ رہے ہیں۔ تو یہ عدالت نے یہ کہا کہ آخری جو بات کی کہ آپ کو قانون معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، آپ نے اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کتنا دائرہ اختیار ہے، اور تفتیشی کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایف آئی اے اس کوئی بھی کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اب میں آتا ہوں کہ ایف آئی اے کے سامنے
جو عدالت نے 10 سوالات رکھے ہیں ان میں پورا کیس، پورا جو سائبر کرائم ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا یوزرز کے متعلق انتہائی اہم معلومات بھی ہیں اور عدالت کی تنبیہ بھی شامل ہے کہ کیسے ایف آئی اے جو کارروائی ہے وہ کر سکتی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مفاد عامہ کا سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے ذاتی نوعیت کے کاموں میں پڑے گی تو اصل جو کام ہے وہ کون کرے گا، یہ ایک سوال ہے ایف آئی اے کے سامنے رکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ کیا ذاتی نوعیت کے جھگڑوں کو ہینڈل کرنے کا دائرہ اختیار ایف آئی اے کے پاس ہے، یہ بتائیں۔ عدالت نے اس پہ اسسٹنس مانگی ہے اور ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں۔ ایف آئی اے کے پاس جو تربیت یافتہ افسران جو ہیں سائبر کرائم کے وہ کتنے ہیں، یہ ڈیٹیلز عدالت نے طلب کی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ اگر کوئی واٹس ایپ یا فیس بک پر فائنینشیل کوئی الزام دوسرے پر لگاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو جو الیجڈ آپ کے پاس اپلیکیشن آتی ہے، کمپلینٹ آتی ہے، تو کیا ایف آئی اے اس پر کارروائی شروع کر دے گی؟ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ تھا اس پر یہ عدالت نے یہ کہا کہ سیکشن 14 جو سائبر کرائم قانون کی ہے اس کی منشا یہ ہے کہ اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے کیونکہ اس کا مس یوز بھی ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہے، جس طرح عدالت نے اس کیس میں بھی آبزرو کیا۔ پانچویں پوائنٹ میں عدالت نے یہ کہا کہ ڈسکریمنیشن کا جو عنصر تھا وہ بتایا گیا کہ آپ نے ایک جو اکیوز تھا اس کو تو ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا بیان ریکارڈ کر لیا ان کیسز میں ہی، اور دوسرے کو آپ بلا کے آفس میں بٹھا کے ہراساں کر رہے ہیں۔ تو یہ عدالت نے یا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، یا تو آپ جتنے اکیوزڈ ہیں تمام کو اپنے آفس میں بلائیں، یا اگر ایک کو فیسلٹی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے تو دوسرے کو بھی دینی چاہیے۔ چھٹا جو پوائنٹ تھا وہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ایک لے مین کی حیثیت سے ایک خاتون نے یہاں پہ اپلیکیشن دی، درخواست دی، کمپلینٹ جو شکایت درج کرائی، تو عدالت کی جانب سے یہ آبزرویشن آئی کہ ایک کوئی لے مین ہو، کوئی بااثر ہو، کوئی جتنا بھی بڑا ہو، تفتیشی افسر کو اس کو ایک سیریس نوعیت کی کوئی کمپلینٹ یا کوئی بھی معاملہ لے کر اس کو انیشلی دیکھنا ہوتا ہے۔ ساتواں جو پوائنٹ ہے عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ پیکا کے پیچھے چھپ کر یا پیکا کے تحت سارے کام شروع کر دیں گے تو ایف آئی اے کو باقی کام تو چھوڑنا پڑیں گے، کیونکہ جتنا بھی اس وقت نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا ایپس پہ وہاں پہ سارا وہ آن لائن ہو چکا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ بات عدالت نے کی کہ یہ آپ کیسے جو ہے وہ پیکا کے تحت ہی سارے معاملات آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ آٹھواں جو پوائنٹ ہے اس کیس میں بینک اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں، تو عدالت نے یہ سوال جو تفتیشی ہے ایف آئی اے کے حکام ہیں ان کے سامنے رکھا کہ آپ کیسے کسی کے بینک اکاؤنٹس بلاک کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی ڈٹرمن کرنا ہے آپ نے کہ آپ کیس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں، اس کے میرٹس کیا ہیں، کیا آپ کی دائرہ اختیار بنتا بھی ہے یا نہیں، لیکن عدالت نے یہ سامنے ان کو یہ کہا کہ آپ کیسے کسی کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عدالت نے یہ کہا اگلا 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایف آئی اے کے پاس جب کوئی کمپلینٹ آئے سائبر کرائم کے حوالے سے تو اس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیسے یہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیا یہ معاملہ جو ہے کسی سول معاملہ تو نہیں ہے، دو ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے اس پہ ایف آئی اے جو ہے وہ نوٹس کر سکتی ہے۔ عدالت نے اگلا جو آخری پوائنٹ ہے وہ انتہائی ایف آئی اے کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو یہ معاملہ یہ پولیس سٹیٹ نہیں ہے، یہ آئین کے تحت ملک جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ کوئی پولیس سٹیٹ نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں جب چاہیں کسی پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑیں۔ تو یہ ایک اہم سماعت تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، جس میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا آخر میں کہ ہر شہری کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، ایف آئی اے نے ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ صحافیوں کے کیس میں بھی ہم نے یہ کہا، ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے گائیڈ لائن بنائے تفتیشی افسران کے لیے، اس کے بعد تفتیشی افسران جب کسی کو نوٹس کریں تو ان کے پاس پورا کیس بنا ہوا ہو، اس کے بعد وہ آگے لے کر چل سکتے ہیں اور کسی کے اکاؤنٹس کو بھی بلاک نہیں کر سکتے، اس طرح یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیوز تھی، یہ تیسری ویڈیو ہے ہماری ایف آئی اے سائبر کرائم سے متعلق، جس میں عدالت کی جانب سے بڑی اہم آبزرویشنز بھی آ رہی ہیں اور تنبیہ بار بار ایف آئی اے کو کی جا رہی ہے۔
تو ہماری یہ ویڈیو آئندہ بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.